الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ سے متعلق شرعی مسائل بھی یہاں پہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ امام اور تنہا نماز پڑھنے والا اپنی زبان سے سورہ فاتحہ پڑھے گا، جبکہ مقتدی امام کے پیچھے خاموش رہے گا، اور جہری نماز میں اس کی قرأت بھی سنے گا، اور اس کا یہی عمل پڑھنے کے حکم میں ہے۔ تو سورہ فاتحہ پڑھنا نماز میں کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو امام بھی زبان سے پڑھے گا سورہ فاتحہ، اور تنہا نماز پڑھنے والا بھی سورہ فاتحہ کو زبان سے پڑھے گا۔ جبکہ مقتدی کو کیا کرنا ہے؟ مقتدی جب امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو، مقتدی ہو، تو اس صورت میں ہم کو خاموش کھڑے رہنا ہے، اور جہری نماز میں اس کی قرأت بھی ہم کو سننا ہے۔ جہری نماز کسے کہتے ہیں؟ جیسے فجر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز، جہری نمازیں ہیں، جہری نمازیں ہیں یہ، اس میں آواز سے قرأت ہوتی ہے۔ تو اس میں بھی ہم کو جب امام کے پیچھے کھڑے ہو خاموش ہی رہنا ہے، اور اس کے علاوہ جو ظہر کی نماز ہے اور عصر کی نماز ہے، اس میں بھی خاموشی کھڑے رہنا ہے، پیچھے ہم کو قرأت کرنا نہیں ہے۔ تو امام اپنی زبان سے پڑھے گا، اور تنہا نماز پڑھنے والا بھی سورہ فاتحہ زبان سے پڑھے گا۔ اگر مقتدی ہو تو خاموش کھڑے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بارے میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ سورہ اعراف کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اس میں معلوم یہ ہو رہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ اسے غور سے سننا ہے اور خاموش رہنا ہے تاکہ ہم پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب امام قرأت کرے تو تم خاموش رہو۔ ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام قرأت کرے تو تم خاموش رہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ بھی ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے۔ جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے، یعنی امام ہی قرأت کرے گا، مقتدی خاموش کھڑا رہے گا۔ امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے۔ ان کے علاوہ اور بہت سی احادیث میں امام کے پیچھے مقتدی کے خاموش رہنے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ یہاں پہ جو حدیثیں جو ذکر کی، ان کے علاوہ بہت سی حدیثیں ہیں جن میں امام کے پیچھے مقتدی کو خاموش رہنے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ تو اس پر دلیلیں بھی یہاں پہ مفسر نے ہم کو بتائی ہیں، قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں، لیکن یہاں پہ دو حدیثیں انہوں نے ذکر کی، اور قرآن کی آیت بھی یہاں پہ انہوں نے ذکر کی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عقلی دلیل بھی دیے ہیں اس کے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ایک ایک آیت کی 10 تفاسیر کرتے تھے آپ، اتنے بڑے مفسر ہیں، ایک ایک آیت کی 10 تفسیریں فرماتے تھے۔ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر بھی ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے چند علماء امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس غرض سے آئے کہ وہ امام کے پیچھے مقتدی کی قرأت کرنے کے معاملے میں ان سے مناظرہ کرنا چاہتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے مناظرہ کرنے کے لیے چند علماء آئے مدینہ منورہ کے۔ کس بات پر مناظرہ کرنا ہے؟ کس بات پر مناظرہ کرنا چاہتے تھے؟ امام کے پیچھے مقتدی خاموش رہنے کے بارے میں، یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ مقتدی کو بھی قرأت کرنا چاہیے۔
امام کو بھی کرنا چاہیے اور مقتدی کو بھی قرأت کرنا چاہیے. تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ مقتدی خاموش کھڑے رہنا، تو وہ مناظرہ کرنے کے لیے آئے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا سب سے اتنے لوگ ہیں، سب سے مناظرہ کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے، میں سب سے مناظرہ کیسے کروں، بہت سارے لوگ ہیں تو آپ ایک کام کریے، آپ لوگوں میں سب سے زیادہ جو علم والا ہے، جس کو آپ اپنا امام مانتے ہیں، ان کو آگے کر دیجئے، میں ان سے مناظرہ کروں گا. تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم لوگوں میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہے، ہم اس کو آگے کر دیں گے. تو پھر انہوں نے ایک شخص کو آگے کر دیا. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا اب تم نے اس کو اپنا امام بنا لیا اور یہ اب ہم دونوں مناظرہ کریں گے، تو یہ تمہارے امام کی جیت کیا تمہاری جیت ہوگی؟ تو لوگوں نے کہا ہاں. تو پھر امام اعظم نے پوچھا کیا یہ تمہارے امام کی ہار تمہاری ہار ہوگی؟ تو لوگوں نے کہا ہاں. تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا لو جی مناظرہ ختم ہو گیا. آپ نے ایک امام کو آگے کر دیا، اس کی جیت آپ کی جیت، اس کی ہار آپ کی ہار. تو میں بھی تو وہی کہہ رہا ہوں کہ امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے، تو پھر مقتدی کو الگ سے قرأت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو پھر آپ نے جو ہے یہ عقلی دلیل دیا. آپ نے کون سی عقلی دلیل دی؟ عقلی دلیل دی. قرآن کی بھی دلیلیں ہیں، حدیث کی بھی دلیلیں، دلائل موجود ہیں، تو آپ نے عقلی دلیل بھی یہاں پہ لوگوں کے سامنے رکھی ہے. تو یہاں پر ہم کو قرآن کی دلیل بھی معلوم ہو گئی، حدیث کے دلائل میں جو دو دلیلیں ہم نے یہاں پہ پڑھی ہیں، دو حدیثیں ہم نے یہاں پہ پڑھی ہے، اور پھر ایک عقلی دلیل بھی ہم نے پڑھی ہے. قرآن سے بھی دلیل ہم نے جان لی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. پھر حدیث سے بھی ہم نے معلوم کر لیا ہے اس بارے میں کہ ہم مقتدی کو خاموش، اگر ہم مقتدی ہو تو اس وقت ہم کو خاموش کھڑے رہنا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام قرأت کرے تو تم خاموش رہو. اور ایک حدیث میں فرمایا جس شخص کا کوئی امام ہو تو اس کا امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے. یہ حدیث سے بھی ہم نے دلیل معلوم کر لی ہے، ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے، اور ان کے علاوہ بہت سی حدیثیں ہیں. پھر عقلی دلیل امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مناظرے سے بھی ہم کو ایک عقلی دلیل معلوم ہوئی کہ امام کے پیچھے مقتدی کی قرأت نہیں کرے گا. اور نماز جنازہ میں خاص دعا یاد نہ ہو تو دعا کی نیت سے سورہ فاتحہ پڑھنا جائز ہے، جبکہ قرأت کی نیت سے پڑھنا جائز نہیں. نماز جنازہ میں جو دعا پڑھی جاتی ہے میت کی مغفرت کے لیے، اگر وہ کسی کو یاد نہیں ہے تو انہیں سورہ فاتحہ پڑھ سکتا دعا کی نیت سے، کیونکہ سورہ فاتحہ میں بھی دعا ہے نا، تو وہ دعا کی نیت سے سورہ فاتحہ پڑھ سکتا ہے نماز جنازہ میں. چاہیے تو یہ کہ وہ دعا یاد کر لے جو میت کی مغفرت کے لیے پڑھنا ہوتا ہے. جب تک یاد نہیں ہوتی، جب تک اگر نماز جنازہ پیش آ گئی ہو تو سورہ فاتحہ کو دعا کی نیت سے پڑھ سکتا ہے. قرأت کی نیت سے پڑھنا جائز نہیں ہے، بلکہ دعا کی نیت سے پڑھنا جائز ہے. تو یہ تھے سورہ فاتحہ سے متعلق شرعی مسائل جو آج کے درس میں ہم نے جانے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بارے تعالیٰ ہم کو دین کی سمجھ عطا فرما اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.